وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، ختم قرآن حکیم کی تقریب میں مجھے اور آپ کو دعوت دی گئی، مجھے کچھ کہنے کے لیے اور آپ حضرات کو کچھ سننے کے لیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آج رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہماری اس حاضری کو اس انداز سے قبول کیا جائے کہ ہماری آج اس مجلس میں بخشش ہو جائے. رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کی جھڑی لگی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. خوش قسمت وہ ہیں جو اپنے دامن اس رحمتوں والی بارش سے بھر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا جمعہ خطبات میں، مختلف مواعظ میں، مجالس میں، تقریبات میں علماء سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نفل عبادت کو فرض کا درجہ قرار دیا جاتا ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے، اور ہر فرض ثواب میں درجے میں 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف جب لے جا رہے تھے تو ایک انصاری صحابیہ سے ملاقات ہوئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صحابیہ سے فرمایا کہ تم ہمارے پاس ساتھ حج پہ کیوں نہیں جا رہی؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے ہمارے ساتھ حج پہ جانے سے؟ تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرے خاوند اور میرا بیٹا وہ آپ کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، دوسرا اونٹ انہوں نے ہمارے پاس چھوڑا ہے کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے. تو سواری کی بھی کمی ہے اور گھر بار بھی سنبھالنا ہے پیچھے، تو مجھے پیچھے چھوڑ دیا. خاوند میرا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہ آپ کے ساتھ حج پر جا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم رمضان کا انتظار کرو. اب یہ جملہ سن کر سمجھ لیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور رمضان کے اعمال کی کیا قدر و منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کتنی قدردانی فرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم پھر رمضان کا انتظار کرو اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم رمضان میں عمرہ ادا کر لینا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جب تم رمضان میں عمرہ ادا کرو گی تو وہ ایسے ہوگا جیسے تم نے میرے ساتھ حج ادا کیا. یعنی اتنا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. کچھ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں کہ رمضان کا کوئی خاص عمل بتایا جائے. اب یہاں پر چونکہ خواتین بھی سن رہی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس بات کو بھلائیں نہیں بلکہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. عمل پوچھے جاتے ہیں، کوئی خاص عمل بتایا جائے. تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ. حضرت علقمہ
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और आकर सवाल किया, अम्मी जान, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ख़ास अमल बताइए ताकि मैं भी उसे अपना मामूल बना लूँ, उस पर अमल करूँ। किस ख़ास दिन का अमल हो, कोई भी अमल हो। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अमल कोई नहीं था। आपके जो आमाल हुआ करते थे उनको दवाम हासिल था। आप जो भी अमल शुरू किया करते थे उसको बाकायदगी से अंजाम दिया करते थे, फिर छोड़ा नहीं करते थे। अगर इब्तिदा में जब आप पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ और आप पर इब्तिदा में तहज्जुद की नमाज फर्ज करार दी गई, तो शुरू से जो आपने तहज्जुद की नमाज शुरू फरमाई है, आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से तक कभी आपने तहज्जुद को छोड़ा नहीं है। यानी जो भी अमल आपने शुरू किया उस अमल को आपने बाकायदगी के साथ किया है। आपका खास अमल कोई नहीं, न किसी दिन के साथ है न किसी रात के साथ है। अमल कोई भी हो, अल्लाह तबारक व तआला इखलास को देखते हैं और हर वो अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ वो शर्फ कबूलियत पाएगा। और अगर अपने तौर पे हम करेंगे तो उस पर अजर व सवाब मुश्किल से मिलेगा, इसलिए कि हम शौक पूरा करते हैं, हम दीन के तकाज़ों को नहीं देखते। एक होता है दीन के तकाज़े को देखना, दीन का तकाज़ा क्या है, इस्लाम हमें क्या कहता है, शरीयत क्या कह रही है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। एक ये तरीका, एक ये है कि मेरा शौक क्या है, मेरा ज़ौक़ क्या है। मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम एक जगह तहरीर फरमाते हैं, उनकी तहरीर में देखा था, वो फरमाते हैं कि अगर एक शख्स अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहा है और रास्ते में नमाज का वक्त हो गया और वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम यहाँ ठहरो, मैं नमाज जमात के साथ पढ़ के अभी आता हूँ। तकबीर उला के साथ मैंने नमाज पढ़नी है और मैंने सारी जिंदगी तकबीर उला का एहतमाम किया है ताकि मेरी तकबीर उला छूट न जाए, मैं नमाज बाजमात तकबीर उला के साथ पढ़ लूँ, तुम यहाँ ठहरो। वो औरत उसे कहती है, बीवी उसको कहती है कि तुम ना जाओ, मुझे तन्हा न छोड़ो, मुझे लोग यहाँ के अच्छे नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर मेरी इज्जत खतरे में होगी, मुझे छोड़कर न जाओ, मुझे अपने साथ रखो। वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ ठहरो, मैंने तो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी है। हजरत फरमाते हैं कि यहाँ पर अब दीन का तकाजा ये है कि अपनी बीवी की इज्जत और नामूस की हिफाजत करते हुए उसके पास ही नमाज पढ़ ले, ये दीन का तकाजा है। अब अगर ये मस्जिद जाएगा तकबीर उला से नमाज पढ़ने के लिए, ये अपना शौक पूरा कर रहा है, दीन नहीं है। इसलिए दीन के तकाजों को समझना। इसी तरह एक खातून घर में बैठी है, वो तिलावत कर रही है, रमजान का महीना है, वैसे तिलावत तो होती है यार, घर में खवातीन बैठी होती है। अब खातून बैठी है तरावी के बाद, रात का वक्त है, इशा का वक्त है, इशा से पहले, अब वो तिलावत कर रही है। अब खावंद उसे कहता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो या मुझे चाय की एक कप चाय बना दो। वो कहती है जी मैं तो पहले पारा मुकम्मल करूंगी, पारा मुकम्मल करके फिर दूंगी। वो इंतजार में बैठा है। अब इस वक्त दीन का तकाजा यह है कि तिलावत को यहीं पर रोक दो, जिस चीज का मुतालबा किया जा रहा है वो पूरा करो। अब ये दीन का तकाजा है। अब अगर वो उसके हुक्म को टाल कर अपनी तिलावत में मशगूल रहती है तो ये अपना शौक पूरा कर रही है, ये दीन का तकाजा नहीं है। तो इसलिए इस वक्त मेरा दीन मुझसे क्या मुतालबा कर रहा है। और आमाल के अंदर पुख्तगी होनी चाहिए। जो आमाल हम शुरू करें ये छोड़ने के लिए नहीं होते। अक्सर लोग होते हैं ना, पूछते हैं वजीफा बताइए, बता दिया जी, आप कलमा तैयबा पढ़ें, पांच तस्बीह रोजाना पढ़ा करें, ठीक है जी। अब दूसरा सवाल करेंगे, पहला सवाल तो ये होगा कितनी तादाद पढ़नी है, बता दिया आपने, 5 तस्बीह पढ़ो। फिर अगला सवाल होगा कितने दिन पढ़ना है। ये कितने दिनों की बात नहीं, जब तक जिंदा है पढ़ना है, जिंदगी है तो पढ़ना है, अल्लाह का नाम तो लेना है ना, छोड़ देना तो नहीं है। जरूरियात तो आती रहती हैं मुख्तलिफ, तो ये चीजें छोड़ने की नहीं होती हैं, जिक्र अस्कार छोड़ने के नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला भी यही फरमाती हैं कि रमजान के रोजे तुम पर फर्ज किए गए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। और इसका अगर मफहूम देखा जाए, तफसील में चले जाए, तो फिर मफहूम ये भी निकलेगा कि ताकि तुम्हारे अंदर पुख्तगी आ जाए। यानी जो आमाल तुम रमजान में कर रहे हो, बगैर रमजान के भी तुम्हारे अंदर वो आमाल होने चाहिए। रमजान में अगर तुम तिलावत कर रहे हो तो रमजान के बाद भी तिलावत जारी रहनी चाहिए।
یہ نہیں کہ رمضان گزرا قرآن کریم کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا، اگلے رمضان کو اٹھائیں گے، ایسا نہیں، اس کی تلاوت جاری رہنی چاہیے۔ جو ذکر و اذکار آپ نے رمضان میں شروع کیے سارا سال اس پر پابندی ہونی چاہیے، جو نوافل آپ نے شروع کیے ہیں ان نوافل کی پابندی ہونی چاہیے، یہی پختگی ہے اور پھر یہی تقوی بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے تمہیں یہ مہینہ دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو میں یہ بھی عرض کروں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ اکثر کو شوق ہوتا ہے عبادات میں، بعض اوقات بہت آگے نکلنے کا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ زور لگاتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد دھول کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ گیا۔ تو اعتدال ضروری ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بھی صحابی ہیں۔ یہ عبداللہ جو ہے بہت عابد، بہت زاہد، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، دن رات ان کی عبادت میں صرف ہوتے تھے، روزانہ باقاعدگی سے صبح دن کو روزہ رکھنا اور رات کا قیام کرنا، روزانہ قرآن حکیم کا ختم کرنا، عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جوان تھے تو والد صاحب نے، حضرت عمرو بن عاص نے، قریش کے ایک مشہور قبیلے کی ایک حسینہ جمیلہ لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح کر لیا، ان کی شادی ہو گئی۔ اب شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، دلہن آ گئی، چند دن گزرے، ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہو کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاوند کو کیسا پایا، میرا بیٹا کیسا ہے، خاوند تمہارا کیسا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کہ جی کیا بات ہے میرے شوہر کی، بہت ہی نیک ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت زیادہ زاہد ہیں، بہت عابد ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں کہ عرب کے مشہور قبیلے کی حسینہ و جمیلہ اس کی دلہن ہے، وہ عبادت میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ اس سے بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اشارتاً بات کر گئی اپنی ساری، وہ یعنی اس کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے جب یہ سنا تو بیٹے کو الگ سے بلایا، اسے کہا بیٹے کیا کرتے ہو، تمہاری شادی ہوئی ہے، بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، وہ حق بھی ادا کرنا ہے، تم نے وقت دینا ہے ان کو بھی، وقت دینا۔ آج جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں نا، جوان بھی سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، سب سے بڑا شکوہ آج بیوی کو اگر خاوند سے ہے تو وہ یہی ہے کہ خاوند مجھے وقت نہیں دیتا، سب سے بڑا شکوہ، اور یہی چیز اختلافات کا باعث بنتی ہے آج۔ پہلے شاید یہ مسئلہ ہوتا ہوگا یا نہیں، آج کل ہے، جب بھی گھر آیا خاوند بس آتے ہی موبائل تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹھ گیا چیٹنگ پہ، اشارے میں کہہ دیا پانی لے آؤ، بیٹھا یہاں پہ چائے پلا دو، وہ کپ رکھا ہے ٹھنڈی ہو گئی چائے، کھانا لے آؤ۔ اب وہ بیچاری بیٹھی ہے، صبح سے آئیں گے تو میں ان کو یہ بتاؤں گی، بچوں نے یہ حرکت کی ہے، بچوں نے یہ شرارت کی ہے، دن بھر کی باتیں وہ سوچے ہوئے تھی، وہ آیا تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور پھر جب تھک گیا آنکھیں ملی اور سو گیا۔ خدا را بچے ان چیزوں سے۔ جب گھر میں آ گئے تو اب اس کو رکھ دو اپنی جیب میں، ایک سائڈ پہ رکھ دو، اب ان کو وقت دو۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی وقت دے، خاوند کو بھی وقت چاہیے بیوی کے لیے۔ جب خاوند گھر میں آئے تو بیوی اس وقت فارغ ہونی چاہیے، جو کام اس نے پہلے کر رہے ہیں پہلے اپنے مکمل کر لے، اسے پتا ہے میرا خاوند کے آنے کا ٹائم کیا ہے، جب وہ آ جائے تو اس کو فارغ ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت آستینیں چڑھائی ہوتی ہے، اس وقت بچوں کی پیشاب دھو رہی ہوتی ہے اور بدبو پھیلائی ہوتی ہے، پھر خاوند کے دل میں تو نفرت آئے گی، محبت کہاں سے آئے گی؟ تو بہرطور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا اور اس کی سرزنش کی۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اٹھے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کر اپنے بیٹے کا شکوہ کیا، میں نے شادی کی ہے اپنے بیٹے کی اور اس کا یہ حال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ ہر روز تمہارا روزہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا روزہ ہوتا ہے۔ فرمایا کم کرو، اسے کم کرو، تم مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، ایام 20 کے، ہر چاند کی 14، 15، 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھا کرو۔ اس نے کہا اللہ کے محبوب میرے اندر طاقت زیادہ ہے، میں جوان ہوں، میں زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے، مطالبہ کرتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اچھا ایسا کرو، پھر تمہارے اندر طاقت قوت زیادہ ہے تو تم صوم داؤدی رکھو، حضرت داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو۔ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ فرمایا تم وہ روزے رکھو، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ پھر فرمایا ہاں تلاوت جو کرتے ہو اس کو کم کرو، فرمایا کہ ایسے کرو کہ تم مہینے میں 2 ختم کر لیا کرو۔ تو کہا نہیں جی میرے اندر طاقت بہت زیادہ ہے، پھر بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، آخر میں آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ طاقت تمہارے اندر ہے تو پھر تم 3 دن میں ختم کیا کرو۔ اس پر بات طے ہو گئی، نوافل کو بھی کم کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں دیکھتے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ اللہ کا خوف کس کے دل میں ہو سکتا ہے؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں اللہ کو بھی یاد کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھی کہ اعمال کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اعمال کے اندر اعتدال ہو اور پھر اس پر دوام ہونا چاہیے، پھر چھوڑنا نہیں، اسے جو شروع کیا ہے اسے چھوڑنا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص جب بوڑھے ہو گئے تھے تو فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں اللہ کے محبوب کی بات کو مان لیا ہوتا، کیونکہ اب کمزوری آ گئی، اب تو جوانی نہیں تھی، اب وہ اعمال تو اس طریقے سے نہیں ہو رہے تھے پورے۔ فرمایا کاش کہ میں نے بات مان لی ہوتی، لیکن پھر فرماتے کہ لیکن معاہدہ کر چکا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ، تو جس حال میں کروں گا پورا لازمی کروں گا۔ تو آخری عمر میں بھی اعمال کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے، اور یہی اسی سے تقویٰ ملتا ہے، اسی سے اعمال کے اندر پختگی آتی ہے کہ جو عمل آپ نے شروع کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تہجد کی 4 رکعت آپ نے رمضان میں شروع کیے تو اب کوشش کریں چھوڑیں نہیں، اللہ سے توفیق مانگے اور زندگی بھر اس کو اپنا معمول رکھیں۔ تلاوت کلام پاک کا اگر اپنے آپ کو عادی بنایا، رمضان میں بے شک تعداد بڑھ جاتی ہے سپاروں کی، آپ نے 10 پارے بھی پڑھے ہوں گے روزانہ، منزل بھی پڑھی ہوگی، روزانہ 7 منزلیں ہیں تو 7 دن میں قرآن کریم ختم کیا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد یہ منزل تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے، 10 پارے نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن تلاوت لازمی ہے۔ تلاوت میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، تلاوت باقاعدگی سے ہو، کیونکہ یہ ہم جو وعدے معاہدے کرتے ہیں نا ان کی پابندی ضروری ہوتی ہے، اور صحابہ کرام میں یہی چیز تو تھی نا، اسی بات نے تو ان کو مقام اتنا جب واقع ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ آپ تو قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے، کفار مکہ کی معیشت پر ضرب لگانے کے لیے آپ باہر نکلے تھے، جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے، جنگ ہو گئی۔ تو حضرت انس بن نضر اس موقع پر حاضر نہیں تھے، تو بعد میں بڑا افسوس کیا کرتے تھے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک موقع اور عطا کر دیں تو پھر دنیا دیکھے گی، رب تعالیٰ بھی دیکھیں گے کہ میں وفاؤں کو کیسے پورا کرتا ہوں، میں اپنی وفاؤں کا اظہار کیسے کرتا ہوں۔ ایک جوش تھا، جذبہ تھا، لیکن وہ زبانی بات نہیں تھی، جو کہتے تھے وہ دل کی گہرائیوں سے الفاظ نکلا کرتے تھے اور وہ حقیقت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ سال گزرا، اگلا سال آیا، شوال کا مہینہ، احد کے میدان میں پھر جنگ ہو گئی۔ حضرت انس بن نضر اس جنگ میں شریک تھے، اور شریک تھے، خوب جوامردی سے لڑے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب دشمن نے، کفار نے 2 طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مسلمان منتشر ہو گئے، جس کا نقشہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ مسلمان منتشر ہو گئے تھے، ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، بھاگے پھر رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ خبر مشہور کر دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ خبر جھوٹی تھی، افواہ تھی، لیکن صحابہ کرام یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ ان کو نہیں آ رہی تھی ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جب صحابہ کرام میں بھگدڑ سی بچی ہوئی تھی، حضرت انس بن نضر جمے ہوئے، ڈٹے ہوئے کھڑے تھے اور دوسروں سے کہہ رہے تھے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر میدان میں لڑے اور جم کر ڈٹ کر لڑے، اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اور شہید کیسے ہوئے؟ ان کے بھتیجے کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جسموں پر نشانات کو گنا تو میرے چچا انس بن نضر کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم کے نشانات تھے۔
یہ سوئی اور کانٹے کے نشان نہیں تھے، تلوار، تیر اور خنجر کے نشان. ایک نشان کتنا گہرا ہوتا ہے. 80 سے زیادہ نشانات تھے، گڑھے بنے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ وفاؤں کو ایسے پیش کیا کہ جو وعدہ کیا تھا، جو کہا کرتے تھے، ایسا پورا کر دکھایا کہ ان کی پہچان نہیں ہو رہی تھی. سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر، تلوار، خنجر، نیزے کا زخم نہ لگا ہو. پہچان نہیں ہو رہی تھی. ان کی بہن آئی اور اس نے آ کر انگلیوں کے، ہاتھوں کے انگلیوں کے کوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اس انداز سے قربانی تھی. یہی تو وجہ ہے ان لوگوں کی قربانیاں ایسی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریں تو میرے صحابی کے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے ایک مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہاں مٹھی جو، کہاں احد پہاڑ، کئی کلومیٹر پر پھیلا وہ پہاڑ ہے. تو اس لیے ہم بھی جو اللہ سے کچھ وعدے کرتے ہیں، تو جو اعمال ہم شروع کرتے ہیں ان کو باقی رکھنا چاہیے. یہی تقویٰ ہے. یہی بات ہمیشہ، یہ بات دل میں اترنی ہے ہمارے. یہ روزہ جو کہتے ہیں نا رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، تو کیا ہے تربیت؟ یہی تربیت ہے. ایک گنہگار سے گنہگار آدمی، چاہے وہ کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، رشوت وہ لیتا ہو، سود وہ کھاتا ہے، شراب وہ پیتا ہے، ہر گناہ اس کے اندر، ہر برائی اس کے اندر، لیکن اس نے رمضان کا اگر روزہ رکھ لیا اور گرمی کا موسم ہے، اسے پیاس ستائے، آپ اسے کہہ دیں کہ تھوڑا سا پانی پی لے بھائی، آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے، زبان خشک ہو گئی ہے، پیاس سے آپ نڈھال ہو چکے ہیں، تھوڑا سا لے لیں. لیکن وہ ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا وہ گنہگار بھی یہ کہتا ہے کہ میں نہیں لے سکتا گھونٹ جب تک کہ شام کا گولا نہیں بجے گا، جب تک سورج غروب نہیں ہوگا میں کچھ لے نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا. کیوں نہیں پی سکتے؟ کہ میرے اللہ نے مجھے روکا ہے، میں نہیں لے سکتا. اب یہ یقین ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ ایک گنہگار آدمی اگر وہ پانی کا گھونٹ نہیں لے رہا، چاہے اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے نڈھال ہے، وہ پانی نہیں لے رہا، جبکہ پانی حلال ہے، پانی حرام تو نہیں ہے، حلال پانی ہے، اور وہ حلال پانی نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہا؟ کہ میرے اللہ نے روکا ہے. اب جس اللہ کے روکنے پر حلال چیز سے روکا ہے، اس اللہ کے کہنے پر حرام سے کیوں نہیں رکتا؟ یہ بات دل میں بیٹھنی چاہیے کہ جس اللہ کے کہنے پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا. کھانا حلال تھا، ہم نے چھوڑ دیا. پینا حلال تھا، ہم نے چھوڑ دیا. بیوی حلال تھی، ہم نے چھوڑ دی. یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی. کیوں؟ اللہ کے حکم پر. اب جس کے حکم پر حلال کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کے حکم پر حرام کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو اس لیے رمضان تربیت کا مہینہ ہے کہ ہم نے اسی پر غور کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ رمضان کے مہینے میں چاہے کسی کو کتنی پیاس ستائے، بھوک سے کتنا نڈھال کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ نہ لقمہ لیتا ہے، نہ نوالا لیتا ہے، نہ گھونٹ پانی کا لیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے میں جہاں بھی چھپ کر چلا جاؤں، جہاں بھی چھپ کر بیٹھوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا. میرا ہر عمل، میری ہر حرکت میرے اللہ کے سامنے ہے. میں چھپ نہیں سکتا اپنے رب سے. لہٰذا وہ چھپ کر بھی نہ کوئی گھونٹ پانی کا لیتا ہے، نہ کوئی نوالا اور لقمہ کھانے کا لیتا ہے. تو یہی تقویٰ ہے کہ جب بات دل میں بیٹھ جائے کہ دنیا میں جو بھی ہم کام کریں، ہم یہ سوچیں کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جو بھی عمل کریں، جو بھی حرکت کریں، ہر حرکت اور ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جب یہ یقین دل کے اندر بیٹھ جائے گا، اتر جائے گا، تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا. پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا سکے گا اور گناہوں سے بچا سکے گا. اور دوسری بات ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ رمضان کے مہینے میں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے. کچھ ہماری خواتین بڑی عمر کی بھی ان میں شامل ہیں، زیادہ تر بڑی عمر کی. مردوں میں بھی ایسے حضرات ہوتے ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، ان کی نمازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں. بعض جملے ایسے ہیں، کیونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے، اردو اور ہے، سرائکی اور بات ہے، لیکن عربی میں تھوڑا سا حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم سورۃ فاتحہ ہر شخص پڑھتا ہے نماز میں، ہم اس میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد، حمد تعریف، تمام تعریفیں جو تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ہے. تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے. اب ایک آدمی پڑھتا ہے
حمد حمد فرق ہے، ہا اور ہا میں فرق ہے. ہا کی بجائے ہا پڑھ لیتا ہے الحمد، تو اگر ہا آ گیا تو اس کا معنی ہوگا خشکی. خشکی جملہ کفریہ بنتا ہے کہ ساری خشکی اللہ کے لیے، معنی بدل. اسی طرح نماز میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعمت جن پر آپ نے انعام کیا. اب تیزی میں کوئی پڑھ رہا ہے انعمت، میں نے انعام کیا نبیوں پر، شہیدوں پر، میں نے انعام کیا، تو مانا کیا بن گیا؟ اس لیے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بلکہ آپ یہ گھروں میں جا کر پوچھ لیں نہ، سن لیں، ایک دوسرے کو سنا لیں. ایک جملہ تو سارے غلط پڑھتے ہیں اکثر، میں نے بہت سنا ہے. یہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں ہے نا نشکرک ولا نکفرک، نشکرک اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک ہم کفر نہیں کرتے، ہم ناشکری نہیں کرتے. لیکن ہمارے اکثر لوگ پڑھتے ہیں لا نشکرک ولا نکفرک، نہ شکر کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں. جان چکی، نہ شکر کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہم کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. یہ تبلیغ والے حضرات جو ہے نا، یہ راستے میں جب چلتے ہیں، خصوصاً پیدل جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں زیادہ مزہ ہوتا ہے ان کا. باقی بھی جب تشکیل ان کی ہوتی ہے، ایک مسجد دوسری مسجد جاتے ہیں، راستے میں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں، تکرار ہوتی ہے، نمازیں سناتے ہیں، کلمے سناتے ہیں، دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تکرار گھروں کے اندر ہونی چاہیے، آپس میں ہونی چاہیے. عرصہ ہو گیا نماز کو سیکھتے ہوئے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ سارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس پر کہ آئندہ اگلی بار یہ کام آپ کا اس سے بہتر ہونا چاہیے. اگر ایک پینٹنگ کرنے والا ہے تو اس نے جو پینٹنگ کی ہے وہ سوچتا ہے کہ اگلی مرتبہ اس سے بھی اچھی میں نے کرنی ہے. اگر کوئی لکھنے والا ہے، اس نے لکھا ہے تو وہ اپنی تحریر کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگلی بار جو لکھوں گا وہ اس سے زیادہ بہتر اور صاف ہونی چاہیے. کوئی مشینری بناتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ آئندہ میری مشین اس سے بھی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ہر معاملے میں ہم بہتر سے بہتر کی طرف جاتے ہیں. لیکن نماز جو ہم نے 5-6 سال کی عمر میں یاد کی تھی، کبھی ساری زندگی ہم نے نہیں سوچا کہ اگلی نماز میری اچھی ہونی چاہیے. جو ہم نے نماز پڑھی ہے، اگلی نماز اس سے بہتر ہونی چاہیے، اگلی نماز اس سے بہتر ہونی چاہیے، اس سے اگلی اس سے بہتر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری نماز پسند بھی کر لی جائے اور قبول بھی کر لی جائے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اکثر جو پہلے سادہ پڑھے ہوئے لوگ تھے، جو قرآن حضرات اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ سادہ پڑھتے تھے، غلطیاں بہت زیادہ ہیں. تو ان غلطیوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. وہی ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو ثواب سمجھ کے پڑھتے رہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پکڑ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو رمضان میں یہ بھی دیکھ لیں، آپ یہ بھی یاد کر لیں کہ اگلا جو سال گزرے گا وہ قرآن کریم کی تصویر میں گزرے گا. ہم دیکھیں گے کہاں کہاں پر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. اب تو مدارس ہیں جگہ جگہ، اور شاید میں نے سنا ہے جہاں بھی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے بچیوں کا، تو یہاں بھی خواتین آ سکتی ہیں، سنا سکتی ہیں. مسجد کے اندر امام صاحب ہوتے ہیں، مرد حضرات وہاں جا سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتی ہیں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اصلاح ضروری ہے، کیونکہ قرآن حکیم یہ عام کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بادشاہ کا کلام ہے، اور سارے کلاموں کا بادشاہ کلام ہے. اس کلام کو سمجھ کر اور ٹھہر کر اور سیکھ کر پڑھنا چاہیے، تاکہ اس میں ہماری غلطی نہ ہو اور ان غلطیوں کی ہم اصلاح کریں. تو جب اصلاح کریں گے تو پھر اس کے معانی کا نور بھی ہمارے سینوں میں اترے گا. پھر یہ قرآن جو ہے جو زندگی بدلنے والی کتاب ہے، اس کتاب نے تو زندگیاں بدلی ہیں. یہ کتاب تو اپنے الفاظ اور حروف کے ذریعے سے دلوں کا پتھر، کفر بھی پتھر کی طرح جو کفر ہوتا تھا دلوں کے اندر، وہ بھی پگھل جایا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی تلوار نے فتح نہیں کیا تھا، قرآن کے الفاظ نے فتح کیا تھا. بہن نے قرآن کے اوراق رکھے تھے، چند آیات پڑھی تھی، آنسو بہ نکلے تھے. صرف آنسو نہیں تھے، اندر کا کفر پانی بن کر آنسو کے راستے نکلا تھا. تو کیا تھی اس بات، کون سی بات تھی اس کے اندر؟ اور آج وہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے، ہمارے اندر کوئی غلطیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پورا فیض حاصل نہیں کر رہے، آج پوری برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی قرآن پاک کی. ورنہ قرآن حکیم تو مغناطیس کی مانند ہے، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والا مغناطیس. جہاں پر یہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، رحمتیں کھینچی چلی آتی ہیں. لیکن آج ہم معلوم کیوں ہو رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو رمضان میں جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم غور بھی کریں، فکر بھی کریں کہ
ہم سے کہیں پر کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری بات سنو، تو آپ سارے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بات سنو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو، ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہم سے مخاطب ہیں۔ تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ کلام مانی گفتگو، بات، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز ہم اللہ سے کلام کرتے ہیں، نماز ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور قرآن اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا کوئی پتہ نہیں، ہم نے اللہ سے کیا کیا کہا کوئی پتہ نہیں۔ نہ نماز کا معنی آتا ہے اور نہ قرآن کا معنی آتا ہے۔ تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ قرآن حکیم کی پوری برکتیں حاصل کریں، اور یہ تقویٰ ہمارے اندر تب آئے گا جب ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے تو رمضان گزرنے کے بعد زندگیوں میں انقلاب آنا چاہیے۔ پرانے لوگ جو ہوا کرتے تھے نا، وہ اس مہینے کو کیسے سمجھتے تھے؟ کسی کتاب میں دیکھا تھا کہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی آدمی اگر گزر رہا ہوتا تھا تو اسے دیکھ کر بھی کہتا تھا یار یہ بڑا نیک آدمی جا رہا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ اب نیکی کا معیار کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں نا فلان بڑا نیک ہے، ہم تو اس کے لباس کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں، یا اس کی تھوڑی سی گفتگو سن لی تو ہم کہتے ہیں بڑا یار اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ لیکن ان کے ہاں معیار کیا تھا؟ وہ کہتے تھے بڑا نیک آدمی ہے۔ دوسرا پوچھتا کہ آپ کو کیسے پتا؟ وہ کہتا کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس نے 50 رمضان گزارے ہیں۔ نیکی کا معیار کیا ہے؟ 50 رمضان گزارے ہیں، یعنی اس کی عمر میں 65 سال ہے، 15 سال لڑکپن کے نکال دو، جوانی کے بعد یہ ہر رمضان گزارتا رہا۔ تو رمضان کو جانتے تھے کہ ہر رمضان میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور مسلمان اپنے دامن بھرتے ہیں، اپنے باطن کو صاف کر لیتے ہیں، ان کا باطن بھی صاف ہو جاتا ہے، ان کا اندر نور سے بھر جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ پھر اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، تو اس نے 50 رمضان گزارے ہیں، 50 لیلۃ القدر کی راتیں اس نے گزاری ہیں، تو بڑا نیک آدمی ہے۔ اور ہم آج رمضان کتنے گزار چکے، ہم بھی سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی نیکی آئی۔ رمضان گزرنے کے بعد ہمارے اندر کتنا تقویٰ آیا، رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے فیوز و برکات پورے ہمیں نصیب فرمائیں، اور رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد